اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اور اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ایمان والوں پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں ایمان لے آؤ اور آخری حصے یعنی شام میں اس کا انکار کر دو، شاید وہ ایمان سے پھر جائیں۔ حاشیہ نمبر 85۔ یہاں ان کی مزید سازشی حربوں کا ذکر ہے جو وہ حق کی مخالفت میں استعمال کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ لوگوں کی نظر میں صاحب علم ہے، لہذا اگر وہ دن کے شروع میں ایمان لا کر شام کے وقت پھر جائیں تو اس سے نئے اور ناپختہ ایمان والوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا ہوں گے کہ شاید اس دین میں کچھ خامیاں ہیں، اسی لیے یہ علم والے اپنے دین میں پلٹ گئے، اس طرح ان کا ایمان متزلزل ہوگا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور کہتے ہیں کہ جو تمہارے دین کا پیروکار ہے اس کے سوا کسی اور کی بات نہ مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اس پر بھی یقین نہ رکھو کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس جیسا کسی اور کو دیا جائے گا، یا یہ کہ وہ تمہارے رب کے پاس تم سے حجت کر سکیں گے۔ تم کہہ دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بہت ہی وسعت اور علم والا ہے۔ حاشیہ نمبر 86۔ یہودی علماء اپنے مسلک کے لوگوں کو برابر یہ سمجھاتے رہتے کہ تمہارا دین سچا ہے، تم دوسروں کی باتوں میں نہ آنا، وہ تمہیں تمہارے آبائی دین اور بزرگوں کے مسلک سے پھیر دینا چاہتے ہیں۔ اس طرح ایک طرف تو ایمان والوں کو حق سے برگشتہ کرتے اور دوسری طرف اپنے ہم نواؤں کو باطل پر جمائے رکھتے تاکہ وہ دعوت حق کی طرف مائل نہ ہوں، ان کے پیشہ اور کاروبار پر چوٹ نہ پڑے۔ اس طرح انہوں نے چند روزہ دنیاوی مفادات کے لیے شیطانی کردار اپنا لیا تھا۔ حاشیہ نمبر 87۔ یہ ایک جملہ معترضہ ہے جس کو درمیان میں لا کر ان کی بے دلیل بات کو رد کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا گیا کہ دراصل اللہ کی بات سچی اور اس کی ہدایت برحق ہے، اس کے مقابلہ میں تم لوگوں کی بات جنہوں نے دین کو محض دنیاوی مفادات کے حصول کا ذریعہ بنایا ہوا ہے قطعاً نامعقول و بے سروپا ہے اور سراسر گمراہی۔ یاد رکھو تمہارے مکر و سازشوں سے کچھ نہ ہوگا، ہدایت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے گا۔ حاشیہ نمبر 88۔ یہ بھی پچھلی بات کے تسلسل میں یہودی علماء کا قول ہے۔ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو بتاتے کہ تمہیں کسی اور کی بات نہیں سننا، کیونکہ جو دین تمہیں ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا، اور تمہیں اس بات کا بھی اندیشہ نہ ہونا چاہیے کہ وہ یعنی اہل ایمان تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں حجت قائم کر سکیں گے۔ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ حاشیہ نمبر 89۔ یہاں ان کے زعم باطل اور سازشی حربے کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو محض تمہاری خوش فہمیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کسی گروہ یا قوم کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ یہ تو اس کی حکمت و منشا ہی پر موقوف ہے، اور جس کو اہل سمجھتا ہے اپنے بے پایہ فضل سے نوازتا ہے اور عز و شرف عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم و حکمت میں بے حد وسعت ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ
من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ اور اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر اس کے پاس تم دولت کا ایک ڈھیر امانتاً رکھو تو وہ تمہیں ادا کر دے گا، اور کوئی ایسا ہے کہ اگر اس کے پاس تم ایک دینار رکھو تو وہ بھی تمہیں واپس نہ دے گا جب تک تم ہر دم اس کے سر پر ہی کھڑے نہ رہو۔ یہ روش اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ان پڑھ لوگوں کی حق تلفی کا کوئی مواخذہ نہ ہوگا، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اس بات کو جانتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 90۔ یہودیوں میں کچھ راست باز اور امانت دار بھی تھے، لیکن ان کی اکثریت بدقماش لوگوں پر ہی مشتمل تھی، جن کے دلوں میں ایمان والوں کے خلاف شدید بغض و کینہ بھرا ہوا تھا، اور اس کا اظہار مومنوں کے ساتھ حقارت آمیز رویے اور لین دین میں ان کے طرز عمل سے ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ مال و زر کے حریص اور بے حد لالچی تھے اور حد درجے کے خائن۔ ان کی اسی خصلت کی یہاں عکاسی کی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کی معمولی سے معمولی رقم میں بھی خیانت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دینار قرض یا امانت کو بھی واپس نہیں کرتے جب تک کہ قرض خواہ ان کے سر پر سوار ہو کر ہی ان سے وصول نہ کرے، اور اس کے لیے حیلہ یہ بناتے ہیں کہ ان امیوں کے حق تلفی گناہ نہیں اور اس پر ہم سے مواخذہ نہ ہوگا۔ اگر غور کریں تو ایمان والوں کے ساتھ یہودیوں کے نسلی تعصب کا یہ کھلا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نقاب ہٹا کر یہودیوں کا چہرہ دکھا دیا ہے۔ وہ اپنے مزعومہ علم اور اپنی سیاسی و اقتصادی قوت کے بلبوتے پر بظاہر ان پڑھ اور کمزور ایمان والوں کے مال و جان اور آبرو کو اپنے لیے حلال کیے ہوئے تھے، اور اس کے جواز کے لیے پرفریب حیلہ جوئی و دینی مرمہ سازی کی ہوئی تھی۔ کیا یہ تاریخی واقعات آج بھی ہمارے لیے چشم کشا نہیں؟ جاہلانہ اور ظالمانہ تاریکیوں کے ادوار میں یہی اصول کار فرما رہا ہے کہ اقویاء کے لیے ضعفاء کے جان و مال جائز ہیں۔ یہود نواز مغرب آج اسی اصول پر کاربند ہے۔ ان کے حیلہ سازی کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اللہ کے یہاں ظالم و خائن اور حق مارنے والوں کی سخت پکڑ ہوگی۔ یہ بات یاد رہے کہ امانت میں خیانت اور حق تلفی جس طرح اہل ایمان کے ساتھ قابل مواخذہ ہے، اسی طرح کافر و مشرکوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف میں امتیاز اور جانبداری کی قطعاً گنجائش نہیں۔ بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ کیوں نہیں، مواخذہ تو ہوگا۔ جس نے اپنا عہد پورا کیا اور وہ اللہ سے ڈرا تو اللہ پرہیزگاروں ہی سے محبت کرتا ہے۔ حاشیہ نمبر 91۔ ان کی مغالطہ آرائی پر مزید نشتر زنی کرتے ہوئے فرمایا کہ کیوں نہیں، مواخذہ تو ضرور ہوگا۔ اللہ رب العالمین عادل حقیقی ہے، اس کے فیصلوں کا انحصار تمہاری خوش فہمیوں پر نہیں بلکہ اس کے عادلانہ اصولوں پر ہے۔ جس نے بھی اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور صحیح معنوں میں ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے پرہیزگارانہ زندگی گزاری تو وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے یہاں مواخذے سے بچے گا بلکہ وہ اللہ کی محبت کا مستحق ٹھہرے گا۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے حقیر قیمت وصول کرتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ ان سے نہ تو کلام کرے گا، نہ روز قیامت ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حاشیہ نمبر 92۔ اہل کتاب کے علماء اللہ سے کیے ہوئے عہد سے ناواقف نہ تھے۔ اللہ کو رب مان لینے کے بعد وہ اس بات کے پابند تھے کہ اس کی نازل کی ہوئی کتاب کی پیروی کریں، اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اس کا ساتھ دیں، لیکن آخرت سے بے پرواہی، مال و زر کے حرص و طمع اور دین کے معاملے میں ان کی غیر سنجیدہ روش نے انہیں رائے حق کی طرف آنے سے روک دیا تھا۔ وہ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو کر مالی لین دین اور کاروبار میں اپنے مفادات کی خاطر جھوٹی قسمیں کھانے سے بھی نہ چکتے تھے۔ اس گناہ کی شدت کا اندازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلم کا مال مارنے کی غرض سے جھوٹی قسم کھائے تو
تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر اس بات کی تصدیق فرمائی۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا سودا بیچتا ہے۔ بحوالہ مسلم کتاب الایمان باب تنفیق السلع۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ ایسے مال و زر کے دیوانے اور نفس کے بندے جو بد عہدی اور جھوٹی قسموں کے ذریعے دوسروں کے مال پر ہاتھ صاف کرتے رہیں اور ہر جائز و ناجائز طریقے سے مال و دولت کے حصول کو ہی زندگی کا مقصد بنا لیں، تو ایسے ایمان سے عاری اور کبیرہ گناہوں میں ملوث لوگوں کا بھلا آخرت میں کیا حصہ ہوگا، اور وہ رب کریم سے شرف کلام کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف ذرا بھی التفات نہ کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، بلکہ وہ الگناک عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ العیاذ باللہ۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور ان میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب کو پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتے ہیں تاکہ تم اس کو کتاب کی عبارت سمجھو، حالانکہ وہ عبارت میں سے نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو جانتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 93۔ کتاب اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف کے علاوہ اہل کتاب کے علماء کی پیشہ ورانہ فریب کاری کا ایک اور انداز سامنے آ رہا ہے۔ ان میں سے بعض لوگ کتاب اللہ کو پڑھتے ہوئے زبان کو اس طرح مروڑتے کہ سننے والا اصل متن کی بجائے کچھ اور سنے اور اس کو اس طرح سمجھے جس طرح یہ چاہیں۔ مقصد یہ تھا کہ ان کی کہی ہوئی بات کو کتاب اللہ کی بات سمجھ لیا جائے۔ چنانچہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے مختلف حربوں میں سے ان کا ایک حربہ یہ بھی تھا تاکہ اس طرح اپنے مطلب کی بات کو کتاب اللہ کی بات ثابت کریں اور اپنے مفادات اور باطل نظریات کے لیے کتاب اللہ کی تائید فراہم کریں۔ ان علماء کا اللہ کی پکڑ سے بے خوفی کا یہ عالم تھا کہ اللہ سے غلط باتیں منسوخ کرتے ہوئے ذرا بھی جھجک محسوس نہ کرتے۔ اس امت کی بدنصیبی کہ اس کے پیشہ ور علماء بھی اس فن میں اہل کتاب کے علماء سے کسی طرح پیچھے نہیں۔ اس کی متعدد مثالیں ان کے مرتب کردہ قرآن و حدیث کے ترجموں اور حاشیوں میں مل جائیں گی، جیسا کہ اشرف علی تھانوی کا پیچھے نقل کردہ یہ قول کہ قرآن کی آیت قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِم میں ضمیر متکلم کا مرجع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بحوالہ امداد المشتاق صفحہ نمبر 93۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر نہ ہونے کے باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ان مسلک پرستوں کے خطیب برسر ممبر سورہ کہف کی آیت قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُم میں اِنَّا اور ما کو علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں کہو میں نہیں ہوں تمہارے جیسا بشر، جو اصل کے بالکل برعکس ہے۔ اصل ترجمہ تو یہ ہے کہ کہو میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں۔ ان کے اس ترجمے کو اسی طرح لیا جائے تو قرآن کی متعدد آیات کے مفہوم بالکل الٹ ہو جائیں گے۔ حرام حلال اور حلال حرام ہو جائے گا، شرک توحید میں اور توحید شرک میں بدل جائے گی، جیسے انما المؤمنون اخوۃ، انما حرم علیکم المیتۃ، قل انما ادعو ربی، انما علی رسولنا البلاغ المبین وغیرہ۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی بشر کو یہ زیبا نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب، حکم اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ کہے گا کہ تم اللہ والے بنو، جیسے کہ تم کتاب پڑھاتے ہو اور خود بھی پڑھتے رہتے ہو۔ حاشیہ نمبر 94۔ یہ ان احبار و رہبان کی طرز عمل پر زبردست طنز ہے۔
جو کتاب اللہ کی تعلیمات کو چھپا کر اپنے خود ساختہ باطل عقائد و نظریات پر مشتمل ملمہ شدہ دین کو لوگوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو رسالت کا اقرار اور حب رسول کا دعویٰ کرنا، اور پھر کفر و شرک و بدعات پہ حد سے تجاوز کر جانا، خود اللہ کے رسول کو ابن اللہ قرار دے کر اللہ کی ذات میں شریک کر لینا، اس کی صفات و اختیارات میں شریک کر کے اس کی بندگی شروع کر دینا، یہ تم لوگوں نے کون سا دین اپنایا ہوا ہے اور کس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا دین تو ہو نہیں سکتا۔ کیا اللہ کا رسول اللہ کی طرف سے علم و حکمت سے نوازے جانے کے بعد منصب نبوت پر فائز ہو کر اپنی قوم کو یہ سکھائے گا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی بندگی کریں، اس کو اللہ کی ذات و صفات اور اختیارات میں شریک کریں، اس کو ابن اللہ اور نور من نور اللہ بنائیں، عالم الغیب ٹھہرائیں، پھر اس کی نظر و نیاز کریں اور بدعات و رسومات ہی کو دین بنا لیں؟ بلکہ وہ تو یہی دعوت دے گا کہ خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے احکامات کی پیروی کرو۔ اللہ کا یہ نبی خود اپنی ان تعلیمات پر عملی نمونہ پیش کر کے دکھائے گا۔ اس پر نازل شدہ کتاب کی یہی تعلیم ہے جس کو یہ علماء خود پڑھتے اور لوگوں کو اس کا درس دیتے ہیں۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مسلمون۔ وہ اس بات کا حکم تو نہ دے گا کہ فرشتوں اور انبیاء کو رب بنا لو؟ کیا وہ تمہیں مسلم ہونے کے بعد کفر اختیار کرنے کا حکم دے گا؟ حاشیہ نمبر 95۔ ان کو غور کرنا چاہیے کہ کیا اس شریعت میں، اس پر نازل شدہ کتاب ہدایت میں اور اس کی دی ہوئی تعلیمات میں کہیں یہ احکامات ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بجائے اس کے فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، ان کو مدد کے لیے پکارو، خود تراشی ہوئی ان کی مورتیوں کو اور قبروں کو آستانے بنا کر وہاں حاضریاں دو، عقیدت کا اظہار کرو اور ان کے گرویدہ یا مجاور بنے رہو؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ خالص اللہ کی بندگی کی دعوت دینے والا نبی الہ واحد پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت کرنے والے مسلم بندوں کو کفر کی تعلیم دینے لگ جائیں؟ ان آیات نے ایک نہایت ہی اہم اصول اور کلیہ بیان کر دیا۔ اگر کسی کا قول یا کسی کتاب کی تعلیم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کی ترغیب دے یا عقیدہ بیان کرے یا کسی نبی یا ولی کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرائے، اس کا مقام و درجہ اللہ کے برابر تک پہنچائے، تو وہ یقیناً نبی کی تعلیم کے خلاف اور سراسر باطل قرار دی جائے گی۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جس طرح اہل کتاب کے علماء کے ہاتھوں دین کی شکل بگڑی تھی، اس امت کے علماء نے اس مشن کے سر انجام دینے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ ذات و صفات اور اختیارات کی شرک پر مبنی عقائد مختلف فرقوں کے عقائد کی کتابوں میں پوری صراحت کے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ملفوظات کی کتابیں تو یہ کارنامہ سر انجام دینے میں اپنی مثال آپ ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے قرآن و حدیث میں لفظی و معنوی تحریف کے ذریعے بھی اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، اور موضوع و منکر روایات کے ذریعے ذات میں شرک عقیدہ بھی گھڑ لیا ہے۔